بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے گئے۔ آپ کی عدم موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں کچھ رقم بھیجی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم سے 2 کنگن بنوا لیے اور ایک پردہ خرید کر اپنے دروازے پر لٹکا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو اپنی عادت مبارک کے مطابق سیدھے اپنی صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کنگنوں اور دروازے پر لٹکے پردے پر پڑی تو آپ واپس پلٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دیکھا تو استقبال کے لیے خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس جاتا دیکھ کر آپ رونے لگیں اور سب سمجھ گئی کہ آپ کو ان چیزوں سے نہایت ناگواری گزری ہے۔ پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پردہ اتار دیا، دونوں کنگن بھی نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ایک کو کنگن تھمائے اور دوسرے کو پردہ، اور ان سے فرمایا یہ دونوں چیزیں اپنی نانا جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہنا آپ کی عدم موجودگی میں ہم نے ان دونوں چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنایا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ ان کا جو جی چاہے کیجیے۔ دونوں صاحبزادے ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ والدہ محترمہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ نے دونوں کے منہ پر بوسہ دیا، شفقت سے اپنے زانائے مبارک پر بٹھایا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر حکم فرمایا چاندی کی یہ دونوں کنگن توڑ دیے جائیں۔ کنگن توڑ دیے گئے تو آپ نے ان کے ٹکڑے اہل صفہ میں تقسیم فرمائے دیے۔ صفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے باہر دروازے کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس پر نادار صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کو بلایا۔ آپ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، دروازے کے پردے میں سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اسے دیا۔ اس طرح ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا اس پردے میں سے عنایت فرمایا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت بھیجے اور انہیں جنت کے خوبصورت لباس عطا کرے جو انہوں نے کی، اور اس پردے کے بدلے میں نے جس سے مسلمانوں کی ستر پوشی ہوئی، اور اللہ انہیں ان کنگنوں کے بدلے میں جنت کا زیور پہنائے جو انہوں نے غریبوں میں تقسیم کیا۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے کوئی چیز لایا۔ اس وقت آپ کے دائیں طرف ایک چھوٹی عمر کے لڑکے بیٹھے تھے جبکہ بائیں طرف عمر رسیدہ حضرات بیٹھے تھے۔ آپ پہلے دائیں طرف والوں کو چیز دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان حضرات کو دے دوں؟ اس پر وہ لڑکا بولا نہیں، بخدا نہیں، آپ سے حاصل ہونے والی متبرک چیز کے بارے میں ہرگز کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یعنی پہلا میرا حق ہے، مجھے ہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہیں کو وہ چیز پلائی۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بات حد درجہ دانش مندانہ تھی۔ 9 ہجری میں قبیلہ ثقاف کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منازع و مقابلے کی عرض سے جاتے۔ اس وفد میں ایک بچہ بھی تھا جو رات دن اہل وفد کے سامان کی حفاظت پر مقرر تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ رات کو اہل وفد سو گئے تو یہ بچہ چپکے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور خفیہ اسلام لے آیا۔ اس دوران وہ باقاعدہ اسلام کی تعلیم حاصل کر رہا تھا اور حسب موقع دربار رسالت میں حاضری دیتا رہتا اور
قرآن کریم کی تعلیم بھی سیکھتا رہا۔ دوران حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محور خواب پایا تو جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کر لیتا۔ اسلام اور قرآن کا یہ عاشق خوش نصیب بچہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ حاضری پر ایک لڑکا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 17 قرآنی صورتیں حفظ کر لی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے طور پر کچھ سنانے کو فرمایا۔ لڑکے نے آپ کے سامنے سورہ کاف سنائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط یہودیوں کے پاس بھجوانے ہوتے وہ یہودی ہی تحریر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی خط و خطابت پر مجھے اطمینان نہیں، وہ گڑبڑ نہ کر دیتے ہوں۔ تم یہودیوں کی زبان سیکھو۔ اس لڑکے نے صرف 15 دن میں یہودیوں کی زبان عبرانی زبان سیکھ لی اور باقاعدہ تحریر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے جو خطوط آتے انہیں پڑھنے کی ذمہ داری بھی اس کم عمر کے ذمہ تھی۔ بعض روایت میں عبرانی کی جگہ سریانی زبان سکھانے کا بھی آیا ہے۔ یہ لڑکا صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر صحابہ میں سے مشہور ہوتے، بڑے مفتی سمجھے جاتے، خاص طور پر میراث کے ماہر تھے۔ ہجرت نبوی کے وقت ان کی عمر صرف 11 برس تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں میں کھڑا تھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے۔ ان کے کپڑے سفید تھے۔ ان میں سے ایک کے پاس سونے کا ایک تش تھا، وہ تش برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا، پھر انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اسے چیرا، اس میں سے سیاہ لوتھڑا نکال ڈالا، پھر انہوں نے میرا دل اور پیٹ کو اس برف سے دھویا جہاں تک کہ انہوں نے میرے دل کو واپس میرے پہلو میں رکھ دیا اور دل گویا پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب ان میں ایک نے دوسرے سے کہا، ان کی امت کے 10 آدمیوں سے ان کا وزن کرواؤ۔ انہوں نے مجھے تولا تو میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ اس پر انہوں نے کہا، 100 آدمیوں سے وزن کراؤ۔ اس نے مجھے 100 آدمیوں سے تولا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے 1000 آدمیوں سے تولا گیا، اب بھی میرا وزن بڑھ گیا۔ اب پہلے نے کہا، بس رہنے دو، اگر تم انہیں پورے امت کے مقابلے میں تولو گے تو تب بھی انہی کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صرف ایک تہہ بند تھا، ایک کھری چارپائی تھی، سرہانے ایک تکیہ پڑا تھا جس میں خم کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک طرف مٹھی بڑے جوار رکھے تھے، ایک کونے میں پایا مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سر کے پاس کھونڈی پر لٹکی رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روں؟ چارپائی کے باندھ سے جسم اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسریا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر
برغزہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بن خطاب، تم کو یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لے اور ہم آخرت۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم دنیا اور آخرت میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہم ان دونوں میں سے کس چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیں ان دونوں میں سے کون سی شے زیادہ مرغوب ہے؟ اسلام کا جھکاؤ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے۔ قبلہ عرشیہ کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا۔ ابو جہل نے اس سے سارے اونٹ کا سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ عرشی کئی روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا، مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا۔ جب عرشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بتا سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو۔ جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سردارانہ قریش کو مذاق سوجا تو انہوں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم عرشی اپنی فریاد لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ دوسری طرف سردارانہ قریش کوشش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعبدار آواز میں کہا، تم نے اس عرشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو۔ یہ ایک سچا کردار کی عظمت اور رعب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم عرشی کے سپرد کر دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ مظلوم کسی اور قوم کا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔